اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی آنتوں کو ریسیٹ کریں. جی ہاں، جس طرح مختلف چیزوں کے پروگرام ریسیٹ کیے جاتے ہیں اسی طرح آنتیں بھی ریسیٹ ہوتی ہیں. آج ہم اس انتہائی اہم موضوع پر آپ کو وہ معلومات دیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے. میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج سید مشرف علی زیدی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آنتیں ریسیٹ کیسے ہوتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر آنتیں جو ہیں یہ ہمارے جسم کا بڑا اہم حصہ ہے. آج ناظرین کو بتائیں کہ آنتوں کو ریسیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پوری دنیا میں لانگجیوٹی پر کام ہو رہا ہے. جی. لانگجیوٹی میں سب سے پہلے جو چیز کی جاتی ہے وہ ہے ایج کو روکنا اور ایج کو ریورس کرنا. اس کام کے لیے گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں جو لانگجیوٹی پر لوگ کام کر رہے ہیں یہ ٹرم وہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عمر کو کم کرنا چاہتے ہیں یا وہیں روکنا چاہتے ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی آنتوں کو ریسیٹ کریں. یہ ٹرم پوری دنیا میں مقبول ہو رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ناظرین، اگر آپ بار بار کچھ عرصے بعد متلی، قے، دست، کانسٹیپیشن اور بدہضمی کا شکار رہتے ہیں اور آپ کے چہرے پر دانے نہیں ختم ہوتے، ایکنے، پمپلز یا مطلب ریڈ قسم کے نشان آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی آنتوں کو ریسیٹ کروائیں. یہ ایک عمل ہے. اچھا حکیم صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ایک عمل ہے تو یہ خاص کر کن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جن کو یہ سمٹمز آ رہی ہیں کہ ان کو گیس ختم نہیں ہوتی، ان کی بدہضمی ختم نہیں ہوتی، ان کو کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں یا مختلف قسم کے عوارضات میں وہ مبتلا رہتے ہیں پیٹ کے. اچھا. اور ایکنے نہیں ختم ہوتے، ان کے دانے نہیں ختم ہوتے چہرے پر اور سرخ رنگ کے نشان رہتے ہیں. اچھا. ان کو اپنی آنتوں کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، تو یہ کیا عمل ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت کریں کہ ناظرین اس کو تھوڑا سا سمجھ سکیں کہ یہ عمل ہے کیا. یہ عمل ہوتا ہے کہ جو ہمارا نظام ہضم، نظام انہضام خراب ہو چکا ہے جی، اس کو توازن میں لے کر آئیں. اچھا. یعنی کہ اگر پیشنٹ مستقل ڈائریا کا شکار ہے تو اس کو بجائے اس طرح کی میڈیسن دی جائے کہ اس کا پخانہ رک جائے یا موشن رک جائیں تو موشن اس کو آئیں، لیکن جس طرح ایک ہیلدی انسان کو آتے ہیں وہ آئیں. ایلوپیتھک والے کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا ہے، اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس کو لیگزیٹو دے دیتے ہیں اور لیگزیٹو دینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے کا پورا جسم خالی ہو جاتا ہے، کچی پکی سب خوراک باڈی میں سے نکل جاتی ہے. اچھا. اور بلکہ پیشنٹ ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں اس کو اور کمزوری ہو جاتی ہے. اور اگر پیشنٹ جو ایلوپیتھک والے کے پاس چلا جائے، اگر وہ موشن کا پیشنٹ ہے تو اس کو وہ بغیر کسی علامت کو دیکھے کہ باڈی میں زہر پھیل کا اندیشہ ہے، مطلب اگر اس کے موشن نہیں روکنے چاہیے، وہ فوری طور پر اس کے موشن روک دیتے ہیں. آنتوں کو ریسیٹ کرنا یہ ہرگز نہیں ہے. آنتوں کو ریسیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام فیل جو ہیں، جو تمام اس کے میکنزم ہے، اس کو توازن میں لایا جائے. اچھا، یعنی وہ نیچر پہ آ جائیں، یعنی جس طرح نیچرلی وہ کام کرتا ہے اس پہ آ جائیں. وہ مطلب ایک انسان کھانا کھاتا ہے صبح دوپہر شام، اس کو جس طرح سے میٹابولزم اس کا کام کرنا چاہیے، آنتوں کو ریسیٹ کر کے اس کا میٹابولزم کو اس طرف توازن میں لاتے ہیں، لانا ہے. اچھا، تو حکیم صاحب یہ اس کے لیے اگر عام آدمی یا میرے جیسا آدمی جو ہے وہ اس کو کرنا چاہے تو اس کے لیے کون سا عمل ہے جس سے وہ شروع کرے ایک طرح سے، اگر وہ خود سے کچھ سٹیپس لینا چاہے تو؟ 3 چیزیں ہیں شہزاد بھائی بہت اہم. جی. پہلی چیز ہے کہ اپنی غذا میں ایسی چیزیں شامل کی جائے جس سے گڈ بیکٹیریاز بڑھیں. اچھا، ہمارے گٹ فلورا جو ہے گٹ فلورا بہتر ہو جائے. پہلی تو چیز وہ ہے. اس میں سب سے پہلا دہی. اچھا. اس موسم میں دہی بہت ہی فائدہ مند ہے اور دہی ہم بار بار ہر پروگرام میں کہتے ہوتے ہیں یوگرٹ اور کرڈ میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہاں جی. اور آپ فوری طور پر دہی کا نام سن کے بازاری یوگرٹ کی طرف مت جائیے. کنڈے والی دہی لیں، گھر میں جمی ہوئی دہی لیں جس کو کرڈ بولتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی غذا میں پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس کا استعمال زیادہ کریں. ہاں جی، بلکہ جتنا کر رہے ہیں اسے زیادہ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا گٹ فلورا ٹھیک ہو. اچھا. دوسرا، اپنا لائف سٹائل آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چہل قدمی، ورزش، واک جو آپ کر سکتے ہیں لازمی کریں. میں بار بار کہتا ہوں چہل قدمی کر سکتے ہیں چہل قدمی کریں، ورزش کر سکتے ہیں ورزش کریں.
واک کر سکتے ہیں واک کریں. یعنی جتنی آپ کی باڈی افورڈ کرتی ہے اتنا آپ لازمی کریں, جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو آپ معمول بنا لیں. معمول بنا لیں. اچھا. اور تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے نیند. اچھا. گٹ فلورا بہتر کرنے کے لیے, آنتوں کو ریسیٹ کرنے کے لیے نیند پوری ہونا ضروری ہے. اچھا. یہ جو دن ہے بڑے ہو گئے ہیں, آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پاور نیپ ضرور لیں. اچھا. مطلب اپنے ڈیسک کے اوپر ہاتھ رکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر کے لیٹ جائیں. اپنے آپ کو موبائل کو سائلنٹ کریں, بند کریں اور دنیا سے بالکل کٹ آف, ایک دفعہ کٹ آف ہو جائیں ذہنی طور پر اور ہر طرح. اچھا. یہ پاور نیپ بھی لیں تو یہ بھی نیند کے برابر ہوتا ہے. اچھا. اور اسی طرح بھی رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں تو آنتیں ریسیٹ کرنے میں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا. تو اس کے لیے کوئی ایسی اور غذا بھی ہے جو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ جیسے اب آپ نے کہا نا گٹ فلورا, تو اس سے ایسی غذا یا کوئی ادویاتی جیسے آپ کہوا جات بتاتے ہیں کوئی چیز کہ جس سے آپ کا گٹ فلورا بہتر ہو؟ جی جی شہزاد بھائی, میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک جادوئی قہوہ لایا ہوں. مجھے پتا آپ کے ناظرین نا میرے قہووں پر لگے ہوئے ہیں. تو سر وہ بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں جی اس حوالے سے نا ہمارے پاس. اس کے لیے ناظرین نوٹ کیجئے, سادہ بالکل, آپ اپنی چائے کم کریں گرمیوں میں, خاص طور پر آنتیں ریسیٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو چائے بالکل چھوڑ دیں. اور اس کی جگہ آپ نے سونف, زیرہ اور اجوائن. اچھا لینی کیسے ہے؟ سونف, زیرہ اور اجوائن اتنا لینا ہے کہ یہ ایک چائے کی چمچ بن جائے. اچھا. تینوں کو ہم وزن لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا تازہ ادرک شامل کرنا ہے. اگر تازہ اویلیبل نہیں ہے تو تب سونڈ یا زنجبیل لے سکتے ہیں, وہ بالکل تھوڑا سا. اچھا. ان چیزوں کو آپ نے 1.5 کپ پانی میں ڈالنا ہے اور چینی, گڑ یا شکر اسی میں ڈال کے اتنا پکانا ہے کہ 1 کپ رہ جائے, اور اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں 3 ٹائم. یعنی چائے کی طرح آپ پئیں, جس طرح آپ چائے پیتے ہیں اسی طرح آپ چائے کے وقت پہ یہ بھی استعمال کر لیں. چائے کے وقت ہوتا ہے بیسیکلی جو ایکچوئل چائے کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان. یہ قہوہ اگر کھانا کھانے کے فوراً بعد لیں تو اس کی ایفیکیسی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. کھانے کو بھی ہضم کرے گا, آپ کا میٹابولزم کو بھی توازن میں لائے گا, اور آپ کا سر سے پاؤں تک جو ہے وہ سارے کا سارا سسٹم بہتر کر دے گا. اچھا. اور چائے کی کریونگ بھی کم ہو جائے گی. چائے کی کریونگ تو ختم ہو گئی نا, مطلب چائے کی جگہ اس نے لے لی. بالکل. جی دوستو ساتھیو, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی, جنہوں نے آج کل چلنے والا لیٹسٹ میتھڈ جو ہے, جو آپ کی باڈی کو صحت مند, تندرست اور توانا رکھتا ہے, یعنی کہ آنتوں کا ریسیٹ کرنا, اس پر آپ کو معلومات دی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے, کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں.